जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। कुछ पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर होता नजर आ रहा है। मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए पाबंदियों में इजाफे का इम्कान। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना केसेज और अमवात में इजाफा जाहिर करता है कि वबा की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। कोरोना मुस्बत आने की शरह 2.5 से 3.25% तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर हो गया है। कारोबारी सरगर्मियों और तकरीबात के औकात कार में कमी के लिए मुशावरत जारी है। सूबों से मुशावरत के बाद 1-2 रोज में पाबंदियों से मुताल्लिक वाज़ेह सिफारिशात सामने आ जाएंगी। मुल्क में एक दिन में कोरोना के 773 नए मरीज सामने आ गए। मजीद 6 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद में अस्पताल लाहौर में मामूल के ऑपरेशन बंद कर दिए गए। सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन और कैंसर सर्जरी की जा सकेगी। महंगाई कंट्रोल होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। गंदम और चीनी की दरामद से कीमतों में कमी आई है। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। इजलास के दौरान काबीना के अरकान ने कहा कि हल्के के अवाम महंगाई का रोना रोते हैं। वजीर आजम काबीना को यकीन दहानी कराई कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ₹200 किलो टमाटर बिक रहा, 60-50 रुपए किलो आलू बिक रहा। लोग बोल रहे आटा मिल रहा 400 का मिल रहा। बातें मिल रहा तो वही 700 का। टमाटर के रेट पूछे, आलू के रेट पूछे तो मेरी पहुंच से बाहर से तो मिल जाता, मैं कुछ ले नहीं सका वहाँ। क्या लिया इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा और महंगाई हो गई है, हर चीज पे महंगाई। जरा आटा जाके देखो, चीनी का दाम देखो, चीनी क्या है। दालें देखो, आटा देखो, लॉकडाउन में 400 का था, आज 700 का हो गया। ये महंगाई पे कंट्रोल किया खा साहब ने। महंगाई होती चल जा रही है, गरीब आदमी क्या करे, परेशान होकर रह गया। जो सुबह खा ले शाम की फिर, शाम को खा ले सुबह की फिर। आटे और चीनी की महंगाई के बाद सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने अवाम का भरकस निकाल दिया। दालें भी गरीब की पहुंच से दूर। सब्जी खरीदने बाजार आने वाले शहरी खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर। इस वक्त असल मसला महंगाई है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि इन्होंने हम सबको, आप सबको बयानिए की जंग में उलझा के रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि मुल्क का असल मसला महंगाई है। हुकूमत बयानियों में बहस में उलझकर असल इशू से बच रही है। ये तकसीम सरकार है, नाअहल सरकार है, नामालूम सरकार है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं 2 साल में पाकिस्तान की मईशत क्रैश हो गई। महंगाई का 72 साल रिकॉर्ड टूट गया। अनाड़ी ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, हर रोज एक्सीडेंट की सजा आवाम को मिलती है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गंदम की फीमन इमदादी कीमत 2000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सपोर्ट प्राइस में 200 रुपए इजाफा किसानों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। गंदम की कम से कम कीमत 2000 रुपए मुकर्रर न की गई तो मुल्क में गंदम का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। आज भी मार्केट में गंदम 2400 रुपए फीमन फरोख्त हो रही है। इल्ला अरफहु वरद्द अलैहि सलाम। अल्लाह पीरियड शुरू हुआ, 10-15 मिनट हो गया, इसके बाद ब्लस्टर हुआ। धमाका बिल्कुल दरमियान में हो गया, तलबा के दरमियान में। पेशावर की मस्जिद में दरसे कुरान के दौरान बम धमाका, 8 तलबा शहीद, 100 से जायद जख्मी। देव कॉलोनी की मस्जिद धमाके के वक्त हॉल में 1000 से जायद तलबा मौजूद थे।
درس دینے والے مولانا رحیم اللہ حقانی موجانہ طور پر محفوظ رہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے سے قبل ایک مشکوک شخص ہال میں طلبہ کے درمیان ایک بیگ رکھ کر گیا۔ دھماکے سے فرش پر گڑھا پڑ گیا، ایک حصے میں آگ لگ گئی، ممبر کی دیوار کا کچھ حصہ گر گیا۔ دھماکے کے چند گھنٹوں بعد مسجد میں صفائی کے بعد نماز ظہر ادا کی گئی۔ پشاور کی دیر کالونی کی مسجد میں دھماکہ ٹائم ڈیوائس کی مدد سے کیا گیا۔ دھماکے میں 5 کلو بارودی مواد اور چھرے استعمال کیے گئے۔ AIG بام ڈسپوزل اسکواڈ شفقت ملک کی متاثرہ مسجد کے دورے کے بعد بتایا گیا کہ زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے دھماکہ مسجد کے مرکزی ہال میں کیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی پشاور کی مسجد میں دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت، مدارس کے طلبہ کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ صدر علوی نے اپنے پیغام میں لواحقین سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی میں ملوث دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دھماکے کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جو کہتے ہیں دہشت گردی ختم ہو گئی، پشاور دھماکہ ان کے منہ پر تمانچہ ہے۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف پورے ہفتے احتجاج کریں گے۔ عوام فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ اور تاجر فرانس کے ساتھ معاہدے منسوخ کر دیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی پشاور دھماکے کی مذمت۔ احتساب عدالت میں پیشی کے وقت میڈیا سے گفتگو میں کہا عوام حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، عوامی جلوس اور عوامی ریلا موجودہ حکمرانوں کو بہا لے جائے گا۔ سپریم کورٹ نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی نیب کی اپیل مسترد کر دی۔ سماعت کے دوران بینچ میں شامل ججز نے نیب پروسیکیوٹر کی سخت سرزنش کی۔ جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں عدالت اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی تشریح کر چکی ہے۔ افسوس ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر فیصلہ پڑھا ہوتا تو آپ ایسے دلائل نہ دیتے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مشکوک ٹرانزیکشن کرپشن کے زمرے میں نہیں آتی۔ نیب جس کا نام ECL میں ڈالنا چاہتا ہے وہ ملک کی نامور شخصیت ہے۔ BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل کی رائے ونڈ میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے ملاقات، اپوزیشن کی سیاسی حکمت عملی پر بات چیت۔ ملاقات کے بعد گفتگو میں اختر مینگل نے کہا کہ نواز شریف نے آج جو بیانیہ اختیار کیا ہے اس کو بنانے والے ہم تھے۔ عمران خان کی حکومت کے ساتھ 2 سال چلے مگر وہ رینگ رہے تھے، رینگنے والوں کو کندھوں پر اٹھانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ ان کے موقف کی وجہ بہت سادہ ہے کہ وہ پیزا کھانا نہیں چاہتے۔ بلاول بھٹو زرداری کی گلگت بلتستان میں انتخابی مہم جاری۔ اسکردو میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان میں عوام کا جذبہ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ انتخابات میں جیت تیر کی ہوگی۔ اسلام آباد کو پیغام ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام شہید بھٹو کے ساتھ ہیں۔ کشمیر پر بھارت کے قبضے کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت جماعتوں کی اپیل پر مکمل ہڑتال۔ سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں آج احتجاجی مارچ، ریلیاں اور سیمینارز کا اعلان۔ مقبوضہ وادی میں لگائے گئے پوسٹرز میں قائد اعظم اور صدر مملکت کی تصاویر آویزاں۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو مقبوضہ کشمیر میں فوجیں اتار کر قبضہ کر لیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی ہر ممکن مدد جاری رکھنے کا عزم۔ کہا اب بھی بھارت سے کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، امن کے لیے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا ہوگا، امن سے ہی ترقی کی راہیں کھلیں گی۔
صدر مملکت عارف الوی نے کہا کہ تاریخ اور وقت کشمیریوں کے ساتھ ہے. کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج. میرپور، نکیال اور وادی نیلم میں احتجاجی ریلیاں. کشمیر کمیٹی پنجاب کے زیر اہتمام لاہور میں واک اور تقریب. گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی شرکت. عثمان بزدار نے کہا کہ کشمیریوں کی حمایت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لاہور میں واسطہ ملازمین کی ریلی، کوئٹہ میں ریلی، محمد مظفر گڑھ، حیدرآباد، کنکوٹ، سکھر اور خیر پور میں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج اور ریلیاں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ ہے. آزادی اظہار کی آڑ میں نفرت انگیز اور توہین آمیز بیانیے سے تشدد پر اکسانا مناسب نہیں. کوشش ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم پر اسلاموفوبیا کا معاملہ اٹھایا جائے. سعودی عرب کی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان کی مذمت. سعودی بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک کرنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں. ایران نے تہران میں تعینات فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. بنگلہ دیش میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ہزاروں افراد کا مارچ. ڈھاکہ میں ہوئے مارچ کے شرکاء کا فرانسیسی سفارت خانے کی طرف جانے کی کوشش. مقررین کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کی مذمت. فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان. جلوس کے شرکاء درود و سلام کہہ کر آقائے دو جہاں سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے رہے. آرنج لائن ٹرین منصوبہ پاک چین شراکت داری کا مظہر ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ منصوبہ سی پیک کا اہم حصہ ہے. سی پیک منصوبوں پر پاکستان کے ساتھ کام جاری رہے گا. دبئی کا سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری. دبئی حکام کے مطابق صرف دبئی میں رجسٹرڈ لیبارٹریز کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ دبئی ایئرپورٹ پر قابل قبول ہوگی. میں خواتین پولیس اہلکاروں کی مہارت کا مظاہرہ. پولیس ٹریننگ سینٹر میں زیر تربیت خواتین پولیس اہلکاروں نے 9mm پسٹل کلاشنکوف اور G3 سیکنڈز میں کھول کر دوبارہ جوڑ دیں. ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ اب تک ایسی مہارت نہیں دیکھی. جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان 228 روز سے قید میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری. ناسا نے چاند پر پانی کی موجودگی کی تصدیق کر دی. چاند کا پانی قابل استعمال ہے یا نہیں، تحقیق کے لیے ناسا کے انسانی مون مشن کی تیاری شروع. پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمز کی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس. ون ڈے سیریز کا آغاز جمعے سے ہوگا. دونوں ٹیمز کے 107 کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ منفی آئے تھے. Brownhill no foul and the strike. Esclaristas. Oh, flick goalwards and it's in, and it's Son who's headed into the net. And Edin Dzeko is there. اور انگلش پریمیئر لیگ میں ٹوٹنہم ہاتسپر نے برنلے کو 1-0 سے شکست دے دی. اٹالین فٹ بال لیگ میں AC میلان اور روما کا مقابلہ 3-3 گول سے برابر ہو گیا.